ہر بھائی اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی طرح ہر بہن بھی اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر مزہ تو تب آئے نا کہ وہ بھائی اپنی بہن کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھ سکے، اور اگر اس کی آنکھ میں کوئی آنسو دے تو اس میں اتنا دم ہونا چاہیے، اتنا جگر ہونا چاہیے کہ جا کے اس بندے کا نہ صرف گریبان پکڑے بلکہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ جو سٹوری آپ سنیں گے، یہ جو آج کا ایک واقعہ، یہ کہانی آپ سنیں گے، ایک ایسے بھائی بہن کی ہے جس بھائی نے اپنی بہن کی خاطر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے والے بندے کے ساتھ جو حرکت کی، جو اس کو عبرت کا نشان بنائے، یہ ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بہنوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کہانی ان سب بھائیوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، عدنان صدیقی، ٹھیک ہے جی، یہ لڑکا تھا جی، یہ رہتا تھا کراچی کا۔ اچھا، یہ صاحب جو تھے، یہ لڑکا چلا گیا تھا یو کے اندر، موو ہو گیا تھا کیونکہ یہاں کے حالات اور اس وجہ سے اس کا جو ایک بزنس تھا، اپنا ایک چھوٹا موٹا یہ بزنس رن کرتا تھا، آئی تھنک کہ وہ کپڑوں کی یا جو جیکٹس ہوتی ہیں لیدر کی، اس کا ایک بزنس تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے ماحول کی وجہ سے یہ اس کو جو ہے وہ لے جاتا ہے یو کے۔ اچھا، وہاں پر جانے کے بعد اس کو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے اپنی، اس نے جو ہے امیزون پر مختلف جگہ پر یہ جیکٹس پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے پھر وہاں پہ سیلنگ کرتا تھا، ایک لمبا پروسیس ہے اس کے ورک کا۔ اب یہ جب وہاں پر جم گیا تو اس نے پاکستان سے، اس کا ایک دوست تھا، اس کو بھی اس نے بلایا، اس کا نام شعیب تھا۔ اچھا، شعیب کو بھی اس نے بلا لیا کیونکہ یہ دونوں ہی ساتھ مل کے کام کرتے تو اس کو بہت آئیڈیا تھا، تو شعیب کو بھی اس نے وہاں پہ بلا لیا اور شعیب کو بھی وہاں پہ سیٹل کرا دیا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک اور دوست تھا، اس کو بھی انہوں نے بلایا، مطلب یہ 2-4 دوست تھے، انہوں نے مل کے اپنا بزنس رن کیا، اس کو چلایا۔ پڑھے لکھے نوجوان تھے کراچی کے، اچھے سے انہوں نے اپنے کام کو سیٹ اپ کیا اور اس کو چلانے لگے۔ اچھا جی، عدنان کی جو ہے وہ منگنی ہوئی تھی یہاں پر پاکستان میں، اس کی اپنی خالہ کے گھر پر ہوئی تھی۔ اچھا، عدنان کی ایک بہن تھی، 2 بھائی بہن تھے، اور عدنان کی ایک بہن تھی، یہ لوگ جوہر میں رہا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام بشرا بتایا جاتا ہے، بشرا تھی۔ اچھا، بشرا بھی بڑی پڑھی لکھی پیاری خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اب جو اس کا دوست تھا نا شعیب، یہ بشرا کو پسند کرتا تھا۔ اب یہ ڈر کے مارے یہ بول نہیں سکا دوست کو کہ مجھے تمہاری بہن پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات چلتی رہی، پھر آخر کار ایک دن اس نے اپنے دل کا حال جو ہے نا وہ عدنان کو بتا دیا اور اس کو بتایا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سن کے عدنان خوش ہوا کہ ایک تو شعیب اس کی آنکھوں کے سامنے کا دیکھا بالا لڑکا، اس کو پتا ہے کہ کس نیچر کا ہے، کیا ہے، کافی ٹائم سے ساتھ تھا، تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، سب نے والدین کو بتایا کہ ایسا پرپوزل آیا ہوا ہے، اور ماں باپ نے کہا ہم نے بھی شعیب کو دیکھا ہوا ہے، اس کی فیملی کو بھی جانتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور بڑے دھوم دھام سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دونوں بھائی بہن کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی کہ عدنان کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور ساتھ اس کی بہن کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کی فیملی پوری موو کر جاتی ہے اور یہ لوگ یو کے اندر آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شعیب تھا، اس نے ایک اپنا جو اپارٹمنٹ لیا تھا، جو اس کا ایک جگہ تھی جہاں یہ رہتا تھا، یہ تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا ہٹ کے لیا تھا، تھوڑا سا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 4 گھنٹے کے ڈرائیو کے اوپر ان کا گھر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی نہیں پتہ، انہوں نے کہا تھا آپ قریب میں رہو، کام ہے، کسی نے کہا نہیں ٹھیک ہے، مجھے جگہ پسند ہے، میں یہاں پر یہ ورک ہے، میں یہاں پہ رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ سیٹل ہو گیا۔ اب دیکھیں، ہم کسی کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتے، شادی کہتے ہیں نا لڑکی کا نصیب اللہ کی ذات بہتر ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا سامنے جو بندہ، جس کو ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں شادیاں کر دیتے، وہ بچہ یا وہ لڑکا ہماری آنکھوں دیکھا اولاد ہے، وہ فیملی ہماری آنکھوں دے رہی ہوتی ہے، جب وہ رشتہ چینج ہو جاتا ہے نا تو وہ بندہ بھی چینج ہو جاتا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پھر وہ کس قسم کی حرکتیں کرے گا یا کیا ڈیمانڈ کرے گا۔ اب شعیب کو بشرا سے شادی ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 مہینے ہوئے تھے، ہنی مون پیریڈ بھی گزر گیا، اس کے بعد یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گیا۔ شعیب کی پوری فیملی پاکستان میں تھی، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مدر تھی، وہ اپنے بڑے بھائی بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، 2 بہنیں شادی شدہ تھی، چھوٹی سی فیملی تھی۔ اب شعیب جو تھا وہ کچھ ذہنی، اس کو کچھ مسئلے تھے، وہ جو کسی کو نہیں پتا تھا، وہ اپنی بیوی کو ٹارچر کرتا تھا، وہ ایک سکھ کہتے ہیں نا، ایک شکی مزاج بندہ بن چکا تھا، وہ شک کرتا تھا۔ اب وہ اس کے گھر میں اکثر آتا ہوتا تھا کہ یہ اس کے بھائی اور یہ سارے کے سارے دوست کبھی آ جاتے تھے، جیسے پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی دعوت کا ارینج کیا، اس نے اپنے بھابھی بھائی کو بلا لیا، وہ جو ان کا ایک کامن دوست تھا جس کا نام معیز بتایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ ان سب کو بلاتے تھے، دعوت ہوتی تھی، سارے مل جل کے کھاتے تھے پیتے تھے۔ اب جس دن دعوت ہوتی تھی اس دن تو بڑا خوش رہتا تھا، جیسے ہی یہ لوگ سب گھر سے جاتے تھے اب یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا بشرا کا، کہ تم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تم مجھ سے ہنس کے بات کر رہی تھی، تم بار بار کمرے میں آ رہی تھی، تم نے مسکرا کے بات کی۔ مطلب وہ سوچتی تھی کہ کون سے پوائنٹ پکڑ کے لا رہا ہے یہ بندہ، یہ کون سے پوائنٹ ہے، یہ تو مجھے فہم میں بھی نہیں ہے۔
تو اب تک کھا رہے پی رہے، اس میں یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، مطلب ضد کرتا تھا. اچھا ابھی شادی کو 6 سے 7 مہینے تک اب اس کا ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا تھا. شعیب اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا. وہ اپنی شک کی بیماری میں اتنا مبتلا تھا، وہ اتنا ذہنی مریض تھا کہ وہ اس کا بس ہی چلتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے ابھی نہیں جانے دیتا تھا. وہ کہتا تھا نہیں تم وہاں جا کر کسی سے باتیں کرتی ہو، تم ملتی ہو. ایک ذہنی مریض یہ ثابت ہوا اپنی بیوی کے لیے. ادروائز اس نے اپنے گھر پہ بات کی، اپنی پہلے تو اس نے اپنی ماں سے بات کی، اپنی والدہ کو اس نے اعتماد میں لیا. والدہ کو بتایا کہ شعیب اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جو سوچا بھی کیونکہ پھر اس کی والدہ کو یقین ہی نہیں کہ اتنا اچھا بچہ ہے سامنے، اتنا اچھے سے بیٹھتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر کر رہا ہے تمہیں. اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ شک کرتا ہے، ہر بات پہ رات میں اٹھتا ہے، میرا فون چیک کرتا ہے، کھڑکی پہ ہوتا ہے، واش روم جاؤ تو کان لگاتا ہے، پتہ نہیں عجیب حرکتیں اس کی، میں تنگ آ چکی ہوں. والدہ نے جو ہے کہا کہ بات گھر میں کسی کو نہ پتہ چلے، خاص طور پہ مردوں کو نہ پتہ چلے، کیونکہ اگر تمہارے بھائی کو اور ابو کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. انہوں نے خود اپنے طور پر ایک دن بیٹی کے گھر گئی ان کی والدہ، انہوں نے جا کے شعیب سے بات کرنے کی کوشش کی. اور شعیب اس وقت اتنا معصوم بھیگی بلی بن گیا، ایسا ہو گیا کہ پاؤں میں لوٹے. اس نے کہا نہیں امی جان ایسا نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اس کے پیار کے لیے کہتا ہوں، بھلے کے لیے کہتا ہوں. اور اماں کو اس نے بہت اچھے سے پیار محبت سے سمجھا کر روانہ کر دیا. والدہ نے بھی کہا کہ گھر میں ایسے ہی چلتا رہتا ہے، لڑکی شاید زیادہ ہی ہماری سوچ رہی ہے. اچھا وہ اس کے جانے کے بعد اس نے جو اس کی پٹائی کی ہے، بیلٹ اٹھا کر جو اس کو مارا ہے، اور یہ اتنا تڑپی، اور اس کی میرے خیال میں 4 یا 5 ویک کی پریگنسی تھی، جو کہ وہ بھی مس کیریج ہوا اس کا. اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا. اس نے فوراً ایک فون کیا عدنان کو. اس نے عدنان کو فون کیا، اس نے بولا کہ گھر آؤ. روتے ہوئے فون کیا، اس کو بتایا کہ میرے یہاں پر کیا حال ہو گیا ہے، میں گری پڑی ہوئی ہوں یہاں پر، میری پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے اس نے مارا ہے، سارا کچھ بتا دیا. عدنان گھر سے فوراً امیڈیٹلی پہنچتا ہے. اس اپنی بہن کو اٹھایا، اچھا وہ جا چکا تھا شعیب گھر سے، اس کو اٹھایا، اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو لے کر آیا ہاسپٹل میں، اس کا خیال کیا. اب اس سے تلاش شروع کی شعیب کی. اس نے جا کر پولیس میں کمپلین کی. اس نے کہا کہ شعیب نے جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، میری بہن کو مارا ہے، بیلٹ سے مارا، اس کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، سارا کچھ بتایا. پولیس کے ساتھ مل کے اس کو پکڑ لیا گیا. اس کو ڈھونڈا. اس کو پکڑنے سے پہلے عدنان نے شعیب کو خوب مارا، پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر کیس بھی چلایا. اس کے اوپر کہا کہ اس کو فوراً فی الفور آپ لوگ ڈپورٹ کریں، کیونکہ یہ بندہ جب تک یہاں UK میں رہے گا میری بہن کو زچ کرتا رہے گا. یہ ہماری فیملی کے لیے ایک ایسا ناسور بن گیا ہے کہ یہ ہماری فیملی کے ساتھ بدلہ لے سکتا ہے، یہ میری بہن کے ساتھ بدلہ لے سکتا ہے، اس کی زندگی برباد کر سکتا ہے. بہرحال دیگر عدالت نے اس کا کیس لیا. اس کی کیس کی سماعت ہوئی، اور اس 2025 کے اینڈ تک اس کو نہ صرف اس کو سزا دی گئی، 6 سال کی سزا ہوئی، 6 سال 4 مہینے کی اس کو سزا دی گئی، اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اس کی آدھی سزا یہاں کرنے کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے. تو یہ اس شخص کے ساتھ ہوا. اس کے اندر بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں رک جاؤ کل، مگر اگر آپ نے ایک ایسی زندگی میں ایک غلط فیصلہ آپ کا ہو گیا ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو فوراً عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور ان کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جو عدنان نے کیا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی آراء ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.